ایرانی صدر نے وعدہ خلافی، بحری ناکہ بندی اور دھمکیاں مذاکرات میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیں۔ دنیا کو منافقانہ بیان بازی اور قول اور فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ مسعود پزشکیان کا پیغام۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سیز فائر کی سنگین خلاف ورزیوں کے دوران آبنائے ہرمز کھلنا ناممکن قرار دے دیا اور واضح کیا کہ ایرانی قوم کے حقوق تسلیم کرنا ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ جنگ ایران نے شروع نہیں کی۔ ایرانی اقدامات جارحیت کے خلاف دفاع کے جائز حق کے مطابق ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ پاکستان کے جنگ کے خاتمے اور امن کی کاوشوں کی تعریف۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی حملہ آور بوٹس کی نئی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں۔ 33 کے قریب ایرانی تیز رفتار حملہ آور بوٹس کو ساحل پر واپس آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تحویل میں لیے گئے دونوں جہاز ایرانی ساحل پر لنگر انداز ہونے کی تصدیق۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے تک ایران سے مذاکرات کے اگلے دور کی توقع ظاہر کر دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ذرائع کے حوالے سے اچھی خبر ملنے کی پیشگوئی۔ امریکہ نے ایران اور روس کے سمندری تیل پر پابندیوں میں مزید 30 روز کی چھوٹ دے دی۔ فیصلہ آبنائے ہرمز کی بندش سے متاثرہ 10 ممالک کی درخواست پر کیا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ کی سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برطانوی خام تیل برینٹ 2.5% سے زائد اضافے سے $101 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ امریکی خام تیل WTI بھی 3% سے زائد مہنگا، قیمت $92 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی دہشت گردی جاری۔ بمباری سے محصور 2 صحافی کو نکالنے کی کوشش کرنے والے ریسکیو اہلکاروں پر ڈرون کے ذریعے گرینیڈز گرا دیے گئے۔ ریڈ کراس کے اہلکار ایک صحافی کو بچانے میں کامیاب، دوسرے کی تلاش کا عمل اب بھی جاری۔ 600 سے زائد اسرائیلی آبادگاروں کا مسجد اقصی پر دھاوا۔ آبادگاروں کو اسرائیلی فورسز کی سرپرستی حاصل تھی۔ اور کراچی کے عراقی ریچ فیس 8 گھر میں سانپ نکل آیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر سانپ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایرانی صدر نے وعدہ خلافی، بحری ناکہ بندی اور دھمکیاں مذاکرات میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیں۔ دنیا کو منافقانہ بیان بازی اور قول اور فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ مسعود پزشکیان کا پیغام۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سیز فائر کی سنگین خلاف ورزیوں کے دوران آبنائے ہرمز کھلنا ناممکن قرار دے دیا اور واضح کیا کہ ایرانی قوم کے حقوق تسلیم کرنا ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ جنگ ایران نے شروع نہیں کی۔ ایرانی اقدامات جارحیت کے خلاف دفاع کے جائز حق کے مطابق ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ پاکستان کے جنگ کے خاتمے اور امن کی کاوشوں کی تعریف۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی حملہ آور بوٹس کی نئی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں۔ 33 کے قریب ایرانی تیز رفتار حملہ آور بوٹس کو ساحل پر واپس آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تحویل میں لیے گئے دونوں جہاز ایرانی ساحل پر لنگر انداز ہونے کی تصدیق۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے تک ایران سے مذاکرات کے اگلے دور کی توقع ظاہر کر دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ذرائع کے حوالے سے اچھی خبر ملنے کی پیشگوئی۔ امریکہ نے ایران اور روس کے سمندری تیل پر پابندیوں میں مزید 30 روز کی چھوٹ دے دی۔ فیصلہ آبنائے ہرمز کی بندش سے متاثرہ 10 ممالک کی درخواست پر کیا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ کی سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برطانوی خام تیل برینٹ 2.5% سے زائد اضافے سے $101 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ امریکی خام تیل WTI بھی 3% سے زائد مہنگا، قیمت $92 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی دہشت گردی جاری۔ بمباری سے محصور 2 صحافی کو نکالنے کی کوشش کرنے والے ریسکیو اہلکاروں پر ڈرون کے ذریعے گرینیڈز گرا دیے گئے۔ ریڈ کراس کے اہلکار ایک صحافی کو بچانے میں کامیاب، دوسرے کی تلاش کا عمل اب بھی جاری۔ 600 سے زائد اسرائیلی آبادگاروں کا مسجد اقصی پر دھاوا۔ آبادگاروں کو اسرائیلی فورسز کی سرپرستی حاصل تھی۔ اور کراچی کے عراقی ریچ فیس 8 گھر میں سانپ نکل آیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر سانپ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایرانی صدر نے وعدہ خلافی، بحری ناکہ بندی اور دھمکیاں مذاکرات میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیں۔ دنیا کو منافقانہ بیان بازی اور قول اور فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے۔
مسعود پزشکیان کا پیغام۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سیز فائر کی سنگین خلاف ورزیوں کے دوران آبنائے ہرمز کھلنا ناممکن قرار دے دیا اور واضح کیا کہ ایرانی قوم کے حقوق تسلیم کرنا ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ جنگ ایران نے شروع نہیں کی، ایرانی اقدامات جارحیت کے خلاف دفاع کے جائز حق کے مطابق ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا بیان، پاکستان کے جنگ کے خاتمے اور امن کی کاوشوں کی تعریف۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی حملہ آور بوٹس کی نئی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں۔ 33 کے قریب ایرانی تیز رفتار حملہ آور بوٹس کو ساحل پر واپس آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تحویل میں لیے گئے دونوں جہاز ایرانی ساحل پر لنگر انداز ہونے کی تصدیق۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے تک ایران سے مذاکرات کے اگلے دور کی توقع ظاہر کر دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ذرائع کے حوالے سے اچھی خبر ملنے کی پیشگوئی۔ امریکہ نے ایران اور روس کے سمندری تیل پر پابندیوں میں مزید 30 روز کی چھوٹ دے دی۔ فیصلہ آبنائے ہرمز کی بندش سے متاثرہ 10 ممالک کی درخواست پر کیا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ کی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برطانوی خام تیل برینٹ 2.5% سے زائد اضافے سے $101 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ امریکی خام تیل WTI بھی 3% سے زائد مہنگا، قیمت $92 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، بمباری سے محصور 2 صحافی کو نکالنے کی کوشش کرنے والے ریسکیو اہلکاروں پر ڈرون کے ذریعے گرینیڈز گرا دیے گئے۔ ریڈ کراس کے اہلکار ایک صحافی کو بچانے میں کامیاب، دوسرے کی تلاش کا عمل اب بھی جاری۔ 600 سے زائد اسرائیلی آبادگاروں کا مسجد اقصی پر دھاوا، آبادگاروں کو اسرائیلی فورسز کی سرپرستی حاصل تھی۔ اور کراچی کے عراقی ریچ فیس 8 گھر میں سانپ نکل آیا، ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر سانپ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔